یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مسلمان قربانی کے جانور ذبح کر کے ظلم کرتے ہیں، تو حاضرین میں کہوں گا کہ پھر دنیا میں کون ظالم نہیں ہے؟ سارے انسان ظالم ہیں۔ آپ صرف مسلمان کو ظالم کہہ رہے ہیں؟ سارے انسان ظالم ہیں۔ اگر ایسی بات ہے، کسی جانور کو مارنا یا ذبح کرنا، اپنی ضرورت اس سے پوری کرنا، اپنی غذا بنانا اگر ظلم ہے تو پھر کوئی دنیا میں پاک نہیں ہے، سب ظالم ہے۔ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ظالم ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان، آج سے تقریباً 150 سال پہلے آپ نے اس کا جواب دیا، اور جواب ایسا آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شاید اس وقت بھی لوگ سنیں گے، پڑھے لکھے لوگ بھی سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر قربانی اور اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرنے کو ظلم سے تعبیر کیا جائے تو حضرت پہلی بات یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ گوشت خور نہیں ہیں اور سبزی خور ہیں، پتے کھاتے ہیں، ترکاریاں کھاتے ہیں، ان کو اعتراض ہے گوشت خوری پر کہ اس سے ظلم ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درخت کا کون سا پتا ایسا ہے جس میں جراثیم کسی بھی قسم کے فائدہ بخش یا نقصان دے؟ کون سا پتا ایسا ہے کہ جس میں جراثیم نہ ہو؟ کون سی ترکاری ایسی ہے کہ جس میں جراثیم نہ ہو؟ آپ ٹماٹر کھا رہے ہیں، بیگن کھا رہے ہیں، آلو کھا رہے ہیں، جو بھی کھائیے اس میں جراثیم ہے، اور جب آپ اسے کاٹ کر پانی میں پکائیں گے، کچا تو انسان نہیں کھائے گا، پانی میں پکائے گا، تو پھر آگ پر جلانا یہ ایک ظلم ہو گیا، پھر اسے کھا جانا یہ دوسرا ظلم ہے۔ آگ پر جلنے سے کئی جانور مر جاتے ہیں، یہ ظلم ہوا، اور کھا لینے سے اور کئی جانور مر جاتے ہیں، یہ بھی ایک ظلم ہوا۔ تو کون ایسا آدمی ہے جو ظالم نہیں ہے؟ مسلمان اگر مان لیں کہ سال میں ایک مرتبہ ایک جانور اللہ کی راہ میں قربانی دیتا ہے تو ظالم ہے، تم تو 24 گھنٹے کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں اور ایک جانور نہیں کروڑوں جراثیم اور جانوروں کو مار دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ بڑا جانور ہے، وہ چھوٹا جانور ہے، جان ہوتی ہے، چھوٹے کی ہو یا بڑے کی ہو۔ کسی انسان کو مسل دینا بھی گناہ ہے تو چیونٹی کو مسلنا کیا ثواب ہے؟ نہیں، اس کی چھوٹی جان ہے، جان تو جان ہی ہوتی ہے، مارنا تو مارنا ہوتا ہے، قتل تو قتل ہوتا ہے۔ اگر قربانی دینے کی وجہ سے مسلمان قاتل ہے تو سارے جہاں کے لوگ بھی قاتل ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بڑے قاتل ہیں، مسلمان چھوٹے قاتل ہیں۔ مسلمان تو سال میں ایک بار قتل کرتا ہے اگر قربانی کو قتل کہا جائے، اور باقی سارے انسان جو قربانی پہ اعتراض کر رہے ہیں وہ ہر دن لاکھوں کے قاتل بلکہ کروڑوں کے قاتل ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ ایک جانور ذبح کرنے والا قاتل، اور ہر دن کروڑوں جانور کھا جانے والا بڑا مہربان آدمی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ 150 سال پہلے اس اعتراض کا جواب دیے۔ اور دوسری بات آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیے دنیا میں جو جانور ہوتے ہیں، اللہ آپ پہلی بات یہ فرماتے ہیں کہ انسان گوشت خور ہے۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان گوشت خور ہے، اس کی فطرت میں ہے گوشت کھانا۔ جیسے فطرت میں ہوا لینا ہے، فطرت میں بھوک لگتی ہے کھانا کھاتے ہیں، ایسے ہی انسان کی فطرت ہے گوشت کھانا۔ وہ کیسے؟ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ حیوانات کو دیکھیں گے تو 2 قسم کے حیوان ملیں گے، بعض وہ ہیں جو سبزی خور ہیں، پتا خور ہیں، اور بعض وہ ہیں جو گوشت خور ہیں، حیوان مفترس۔ جیسے بلی کو دیکھ لیجئے، کتے کو دیکھ لیجئے، شیر، چیتا وغیرہ، درندے جو کسی پر حملہ کرتے ہیں، یہ اس قسم کے جانور ہیں کہ گوشت خوری ان کی عادت ہے، ان کی فطرت ہے۔ اور جتنے حیوان گوشت خور ہیں ان کے منہ میں کونچلیاں ہوتے ہیں، نوکیلے دانت، اور وہی نوکیلے دانت ہر انسان کے منہ میں ہوتے ہیں۔ آج تک ایک انسان ایسا بتا دو جس کے نوکیلے دانت نہ ہو۔ ہر ایک کو یہاں پر 2 نوکیلے دانت ہوتے ہیں، نیچے اوپر بھی ہوتے ہیں۔ یہ نوکیلے دانت گوشت خوری کی فطرت کو بتاتے ہیں۔ اسی لیے آپ گائے بکری کو گوشت کھاتے نہیں دیکھیں گے کیونکہ ان کے منہ میں نوکیلے دانت نہیں ہوتے۔ بلی، کتے وغیرہ کو گوشت کھاتے دیکھیں گے اس لیے کہ ان کے اندر نوکیلے دانت ہوتے ہیں۔ ایسے ہی پرندوں میں بھی ہے، بعض پرندے گوشت کھاتے ہیں جیسے چیل، شکرا وغیرہ، اس کے برخلاف بعض دوسرے جانوروں نے وہ پتے
پتے کھاتے ہیں، دوسری چیزیں کھاتے ہیں، گوشت کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے. بعض ایسے بھی پرندے ہیں، ان کی بھی اپنی فطرت ہے. اس میں کیا ہے، جس کے پنجے، جو پنجے سے شکار کرتا ہے وہ گوشت خور ہوتا ہے، جو پنجے سے شکار نہیں کرتا وہ گوشت خور نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ کبوتر کو لے لیجئے، پنجے سے شکار نہیں کرتا، اور چیل وغیرہ پنجے سے شکار کرتی ہے. تو حضرت یہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظام رحمۃ اللہ علیہ، کہ اللہ نے انسان کو نوکیلے دانت دیے اور اس کی فطرت گوشت خوری بنائی. اگر کوئی گوشت خوری پر اعتراض کرتا ہے، نہیں کھاتا، اس کی مرضی ہے بھائی، لیکن اعتراض اگر کرتا ہے، ہم بات اعتراض کی کر رہے ہیں، نہیں کھانے کی نہیں کر رہے ہیں. کوئی نہیں کھاتا، کسی کا مزاج نہیں ہے، اختیار ہے. لیکن کرنے والے، عمل کرنے والوں پر اگر اعتراض کرتا ہے تو حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اپنی فطرت سے منہ چڑھاتا ہے، فطرت سے منہ چڑھاتا ہے، اور یہ قابل عقل بات نہیں ہے، ناسمجھوں کی بات ہے. حاضرین کرام، یہ دوسری بات حضرت نے ارشاد فرمائی. اور اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ پانی کے ایک قطرے میں تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ جراثیم ہوتے ہیں. حضرت نے فرمایا مائکروسکوپ وغیرہ کے ذریعے تحقیق کی گئی ہے، 150 سال پہلے حضرت فرما رہے ہیں کہ پانی کے ایک قطرے میں 6 لاکھ سے زیادہ جراثیم ہوتے ہیں. جو لوگ ایک جانور ذبح کرنے پر مسلمان کو ظالم کہہ رہے ہیں، یا اس ذبح کرنے کو، قربانی کو ظلم کہہ رہے ہیں، وہ تو ہر دن میں کروڑوں حیوانات کو مار رہے ہیں، ان کے قاتل بن رہے ہیں. اب زندگی گزارو آپ پانی کے بغیر، پتے کے بغیر، ترکاری کے بغیر، کھائے بغیر، ممکن نہیں ہے. اسی لیے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ کسی جانور کو ذبح کرنا ظلم ہے. اگر ایک جانور ذبح کرنا قربانی کے لیے ظلم ہے تو پھر ہر دن کھانا کھانا بھی ظلم ہے. اس لیے کہ ہر درخت کے پتے میں، ہر اس سے پیدا ہونے والی چیز میں، حتیٰ کہ پانی کے ایک قطرے میں بھی جراثیم ہوتے ہیں جن کی تعداد تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ بتائی گئی ہے. تو آپ بتائیے، ایک قطرہ پانی کا چسکا لے کر 6 لاکھ جراثیم کو مارنے والا بڑا ظالم ہے، یا پھر سال میں ایک مرتبہ پھر ایک کسی جانور یا پھر ایک بکرے کی قربانی دینے والا ظالم ہے؟ حاضرین، اس کے بعد حضرت ایک اور بات فرماتے ہیں، یہ چوتھی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت گوشت خوری بنائی اور چند جانوروں کو حلال فرمایا. آپ دیکھیں گے کہ جو جانور حلال ہیں ان کی پیداوار کم ہونے کے باوجود ان کی تعداد زیادہ ہے. پیداوار کم ہونے کے باوجود ان کی تعداد زیادہ ہے. ایک مثال دے کر حضرت فرماتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کتیا سال 6 مہینے میں وہ کم از کم 6 اور کبھی کبھی زیادہ بچے بھی پیدا کر لیتی، اور بکری 6 مہینے میں اگر اس کو 2 بچے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ، ورنہ 1، اس سے زیادہ تو بکری بچے نہیں دیتی. گائے 1 بچڑا ہوتا ہے اس کو. یعنی ان کی پیداوار میں، خلقت میں کمی ہے، ان کی پیدائش میں کمی ہے، اور کتوں کی پیدائش میں زیادتی ہے. لیکن آپ دیکھیں گے جہاں بجا بکریوں اور جانوروں کے، بڑے جانوروں کے، گائے بیل کے جھنڈ دیکھیں گے، مگر کتوں کا جھنڈ کبھی آپ کو ایسا نظر نہیں آیا. جتنی بکریوں کے جھنڈ نظر آتے ہیں، شاید ہم شہر میں رہتے ہیں اتنا پتہ نہیں ہوگا، کبھی نکل کے بھی دیکھیے باہر، پتہ چلے گا. بکریوں کا ایک گلہ جب نکلتا ہے ریوڑ، تو 10 15 منٹ تک چلتے رہتے، اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے. ایسے لاکھوں کے جانوروں کا غلہ ہوتا ہے. تو حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضرت فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکریوں کی پیدائش کم ہونے کے باوجود ان میں برکت عطا فرمائی، کیونکہ وہ انسانوں کی ضرورت ہے، انسانوں کی ضرورت ہے، اس لیے ان میں برکت عطا فرمائی. تو بہرحال حاضرین، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ سوالات، اعتراضات اسلام پر کئی طریقے سے ہمہ اقسام کے طور پر ہوتے رہتے ہیں. ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہیے.